بسم اللہ الرحمن الرحیم وما یلقاها الا الذین صبروا، اور نہیں تلقین کیے جاتے، نہیں عطا کیے جاتے یہ خصلت مگر وہ لوگ صبروا جو مستقل مزاج ہیں، جلد باز نہیں ہوتے، غصہ ناک نہیں ہوتے، جو صبر کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑا کمال ہے مناظرے میں دوسروں کی باتوں کو برداشت کرو، مسئلہ توحید کے بیان میں دوسروں کی باتوں کو برداشت کرو۔ الذین صبروا، تم تو پریشان ہو جاتے ہو کوئی منافق بات کرے اس پر بھی، تو یہاں پر تو اتنا دل چاہیے جو میدان ایسا ہے تو مخالفین بھی باتیں کریں گے، منافقین بھی باتیں کریں گے، اپنے بھی باتیں کریں گے، دوسرے بھی، لیکن تم نے کیا رہنا ہے؟ مستقل مزاج رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے۔ صبروا وما یلقاها، اور نہیں دیا جاتا یہ خصلت عظیمہ الا ذو حظ عظیم، مگر بڑی قسمت والا، بڑے حصے والا، بڑی قسمت والا، اس کو اللہ یہ صبر دیتی ہے کہ دعوت کے میدان میں سارے فرقے اس پر تان کرتے ہیں۔ دعوت کے میدان میں اب دیکھو میڈیا پر جتنی گالیاں مجھے ملتی ہیں اللہ کے فضل سے کسی کو بھی نہیں ملتی۔ آپ پورا میڈیا چیک کر کے مقابلہ کر لیں، جتنی گالیاں مجھے لوگ دیتے ہیں شاید کسی مولوی کو اتنی گالیاں ملتی ہوں۔ سب سے زیادہ گالیاں اہل حدیث مجھے گالیاں دیتی ہیں، مودودی مجھے گالیاں دیتی ہیں، شیعہ مجھے گالیاں دیتی ہیں، للڑ مجھے گالیاں دیتی ہیں، اور یہ منافقین ہمیں گالیاں دیتی ہیں، اور عثمانی ہمیں، یعنی جتنے فرقے ہیں یہ سب ہمیں گالیاں دیتی ہیں۔ لیکن قرآن میرے سامنے ہے، اللہ کی توفیق سے یہ تحدیثاً کہہ رہا ہوں کہ ان گالیوں سے کبھی بھی مجھے ان پہ افسوس نہیں لگا کہ یہ مجھے گالیاں، میں کہتا ہوں ان کا حق ہے گالیاں دینا۔ ہم مسئلہ بیان کرتے ہیں، جب ہم ضرب لگائیں نا تو اگلے آدمی کو چیخنے کا موقع بھی دینا چاہیے۔ آپ یہ مزاج بنائیں، جب ضرب لگائیں تو پھر ضرب اگلے آدمی کو رونے تو دینا۔ آپ یہ کرتے ہیں بھئی ضرب بھی لگاتے ہیں، منہ پہ ہاتھ بھی رکھتے ہیں، بھئی رونا بھی نہیں ہے، تو گالیاں تو دینی ہے۔ جب پیغمبر کو مجنون کہا گیا، ساحر کہا گیا، کذاب تک کے فتوے لگائے گئے، ہم کس کھیت کی مولی ہیں بھائی؟ تو جو گالیاں ہمیں توحید کی وجہ سے ملے، مسئلہ حق کی وجہ سے ملے، یہ گالیاں انشاءاللہ میدان قیامت میں میزان میں ہمارا سب سے بھاری عمل ہوگا، کیونکہ یہ گالیاں کس کی وجہ سے مل رہی ہیں؟ مشن حق کی وجہ سے۔ تو جب ہمارا وہ میزان کا بھاری عمل ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، ناراض ہونا چاہیے؟ ہاں، مسئلے پر کمپرومائز نہیں ہو سکتی، باقی سارا جہان الٹا ہو جائے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اپنے بھی چاہتے ہیں ہائے یہ کسی طرح ختم ہو، بیگانے بھی چاہتے ہیں ہائے یہ کسی طرح ختم ہو، لیکن ہمیں یقین ہے جب تک اللہ کی توفیق ہے نہ ہم ختم ہوں گے نہ مسئلہ ختم ہوگا۔ تو اس میں لذت آتی ہے، یہ ہوتا ہے الا الذین صبروا۔ مسئلے کی خدمت کرنی ہے، قرآنی اخلاق لے آؤ، ڈٹ کے رہو، صبر کرتے رہو اور سہتے رہو، برداشت کرو۔ لیکن صبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہارے مسئلے پہ آنچ آئے تو بے غیرت بن جاؤ، یہ مطلب نہیں۔ مسئلہ کھل کے بیان کرو، لیکن یہ نہیں کہ میں مسئلہ بیان کروں گا ادھر سے گالیاں لگے گی ادھر سے چھوڑ کے بھاگ جاؤ، نہیں، میدان میں رہو، مرد میدان بن کے رہو۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، یہ بڑا کام ہے، یہ قسمت والوں کو ملتا ہے، یہ طریق ہے دعوت کا۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، اگر شیطان تجھے غصہ دلا دے، يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر اے میرے پیغمبر شیطان کوئی حرکت کرے، نزغ کا معنی چوک لگانا، غصہ دلانا، اگر شیطان آپ کو غصہ دلا دے تو شیطان پیغمبر کو غصہ دلا سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں،
جی یہ کیا ہے؟ اما ینزا غنا کا آج کل خطیبوں نے نئے نئے مسئلے نکالے ہیں. شیطان کوئی اثر کر ہی نہیں سکتا. اب بے وقوفوں کوئی بات سوچ عقل سے کرو. پیغمبر کا سب سے بڑا مقابلہ ہوتا ہی شیطان سے، اور پیغمبر کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہی شیطان ہے. شیطان نبی پر تسلط نہیں کر سکتا. باقی حملہ آور ہوتا ہے، اور کئی قسم کے اثرات یہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ جنگ میں جو بدر والے سارے مشرکوں کو شیطان نے کھڑا کر دیا تھا، یہ شیطانی اثر تھا ان پر یا نہیں؟ اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. 14 صحابہ شہید ہو گئے. اور احد میں شیطان نے آواز لگائی تھی ان محمدن قد قتل، جس کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہو گئے. تو شیطان نے کوئی نقصان نہیں کیا. تو اس لیے کچھ خوف خدا کرو، قرآن سمجھو. یہاں پر قرآن کیا کہتا ہے؟ اما ینزغنک من الشیطان نزغ. اگر شیطان آپ کو میرے پیغمبر غصہ دلا دے. کیا دلا دے؟ غصہ دلا دے. یہ غصہ کس کا اثر ہوگا بھائی؟ شیطان کی تحریک وسوسہ ہے. من الشیطان یعنی اگر بشریت کی وجہ سے غصہ آ بھی جائے شیطان کا نزغ، فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ. ایک بات بتاؤ، آپ سمجھدار ہیں، اگر شیطان کا کوئی اثر ہو سکتا ہی نہیں تو فاستعذ باللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کی پناہ مانگنے کا کیا معنی ہے؟ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں. اللہ کی پناہ تب مانی جا رہی ہے کہ شیطان پیغمبر کو بھی ماتعطل اسباب نقصان دیتا ہے. تب ہے فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ. کیوں؟ مسئلہ کیا ہے؟ اس لیے انہ هو السمیع العلیم، اس لیے کہ وہ اللہ ہی سمیع ہے. انہ فاستعذ باللہ. اور پیچھے آیا تھا انی عذت بے ربی بربکم. آپ نہیں بولیں گے انشاءاللہ 2:30 بجے تک جائیں گے. ہاں بھائی، انی عذت بے ربی با ربکم. آگے علت یہی بیان ہوئی تھی استعاذہ کی، یہاں پر بھی علت آئی. انہ بے شک وہ اللہ هو السمیع العلیم. جملہ معللہ ہے. اللہ کی پناہ اس لیے مانگ کہ اللہ ہی سننے والا ہے، ما فوق الاسباب، جاننے والا ہے ما فوق الاسباب. اب آؤ جی حاشیہ ہوگا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. دیکھو ومن احسن، ممن سے مراد ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دعا الی التوحید، توحید کی طرف دعوت دی. مدارک اگلا حوالہ قرطبی کا ہذہ عامۃ فی کل من دعا الی اللہ. یہ آیت عام ہے، صرف رسول کے ساتھ خاص نہیں، جو بھی اللہ کی طرف دعوت دے. قالہ الحسن، حسن بصری نے کہا. قیس بن ابی حاتم قرطبی ولیسا ہوا من الذین یأمرون بالمعروف ولا یأتونہ وینہون عن المنکر ویأتونہ. یعنی عاملہ صالحہ کردار پہ میں نے بات کی تھی. یہ وہ نہیں ہے لوگوں کو معروف کا حکم دے اور خود معروف نہ کرے، لوگوں کو منکر سے منع کرے اور خود منکر کو کرے. بل یا تامرو بالخیر، بلکہ خیر کے ساتھ عمل کرے، شر کو چھوڑ دے، بلائے مخلوق کو خالق کی طرف. وَهَذِهِ عَامَّةٌ فِي كُلِّ مَنْ دَعَا إِلَىٰ خَيْرٍ. یہ آیت عام ہے، پیغمبر کے ساتھ خاص نہیں. جو بھی خیر کی طرف بلائے فَهُوَ فِي نَفْسِهِ، لیکن شرط ہے کہ خود رہمنڈی نہ ہو. هُوَ فِي نَفْسِهِ مُهْتَدٍ، خود مواحد ہو، ہدایت یافتہ ہو، لوگوں کو بھی بلائے. برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول الناس بذالک، آپ سب کے امام ہیں
اس بات میں، اور محمد بن سیرین اور سدی عبد الرحمن بن زید کہتے ہیں کیلا المراد بہل مؤذنون. یہ اس لیے میں نے حاشیہ لکھا کہ بہت سارے حضرات نے جہاں یہ مراد لے لیا کہ اس سے مراد کیا ہے مؤذنون، لیکن یاد رکھو مؤذن اس میں داخل ہے، مدلول نہیں. کیا کہا میں نے؟ مؤذن اس میں داخل ہے، مدلول و مقصود نہیں. مدلول مقصود دعوت الی التوحید ہے. یہ بات سمجھانے کے لیے میں نے جہاں لکھا کہ جہاں پر سارے نے آذان کے احکام شروع کر دیے، آذان بالکل ٹھیک ہے لیکن جہاں آیت کا مقصود نہیں، مدلول ہے. دیکھو کہتے ہیں مؤذن مرادیں صلحاء جو نیک مؤذن ہیں. حسن بصری کہتے ہیں انہ تلا هذه الآیہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا. یہ آیت پڑھی فقال ھذا حبیب اللہ ھذا ولی اللہ ھذا صفوۃ اللہ ھذا خیرۃ اللہ ھذا احب الی اہل الارض الی اللہ اجاب اللہ فی دعوتہ ودعا الناس الی ما اجاب اللہ فی من دعوتہ. سمجھو یہ آپ کے لیے ہے کہ جو آدمی اللہ کی توحید بیان کرتا ہے، توجہ ہے نا، جو اللہ کی توحید بیان کرتا ہے وہ کون ہے؟ ھذا حبیب اللہ. یہ کون ہے؟ اللہ کا حبیب ہے. اس لیے یاد رکھنا جو داعی توحید کی مخالفت کرتا ہے اللہ اس کو اتنا جلدی ذلیل کرتے ہیں کہ اس کی کوئی مثال نہیں، بہت جلدی ذلیل ہوتا ہے. ہم تلا گنگ میں تھے، وہاں ہمارا ایک مخالف تھا تلا گنگ میں، بڑا مخالف تھا اور اعلی درجے کا الف لام والا تھا. اتنا پروپاگنڈا. ہم جو تلا گنگ میں رہے وہ پاکستان کا کوفہ ہے. میں اگر آپ کو حالات بیان کروں آپ حیران ہو جائیں گے. وہ مسجد کے حالات کیا تھے جب ہم گئے. ہمیں بھیجا بھی ایک سازش کے تحت وہاں گیا. خیر سب چھوڑ کر وہ ایک آدمی تھا سب سے بڑا مخالف، چوٹی کا مخالف. میرے پاس طالب علم تھے، ہم نے 100 ڈنڈا منگایا ہوا تھا، ہر طالب علم کے پاس ڈنڈا تھا، اور بڑے وہاں پر جہاد ہوتا تھا. خیر اس کو ایک دن میں نے بلا لیا، پیغام بھیجا بھی آپ میری ملاقات کریں. آ گیا. میں نے اسے کہا آپ مجھے بتائیں کہ آپ اتنا پروپاگنڈا اور اتنا میرے خلاف پوری فوج تیار کی ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ میری ذات میں کوئی نقص ہے تو میں اپنی اصلاح کرتا ہوں، یا آپ کو مسئلے کے ساتھ اختلاف ہے؟ اس نے کہا نہیں جی آپ کے مسئلے کے ساتھ میرا اختلاف ہے. میں نے اسے چائے پلائی. میں نے کہا یہ چائے پی اور اب جا. میں صرف پوچھنا تھا کہ آپ کسی غلط فہمی میں نہ ہو. تو اختلاف مسئلے کے ساتھ ہے؟ کہتے مسئلے کے ساتھ ہے. بس میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے یہ پوچھنا تھا. وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگی ہے. کوئی بات کہتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں میں نے اور کوئی بات آپ سے نہیں کرنی، آپ نے بتا دیا. میں پوچھنا تھا اختلاف کس بات پہ ہے؟ کہتے ہیں مسئلے میں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس کا دل تھا کہ شاید تھوڑا آگے چلیں، کوئی صلح والا پروگرام بنے. میں نے اس سے دوسری بات ہی نہیں کرنے دی. میں نے کہا چلو. چلا گیا. ہاں چلتے ہوئے میں نے اسے کہا کہ یہ مسئلہ یاد رکھیں، مسئلہ توحید کی مخالفت جو کرتا ہے اللہ اسے دنیا میں ذلیل کرتا ہے. یہ جب وہ اٹھ کے جانے لگا، وہ بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی، گیا. اللہ کی شان چند دن کے بعد اس کی 3 بیٹیوں کی شادی تھی، کٹھی تینوں کی. سارے لوگ کٹھے تھے، بڑی شادی کی اس نے. اور وہ تینوں بیٹیاں جب شادی والے ان کو لینے آئے
تو ایک ہی وقت حویلی سے انہوں نے چھلانگ لگائی اور اپنے دوستوں کے ساتھ سب کے سامنے بھاگ گئی. سب اپنے پرائے رشتہ دار دیکھ رہے تھے، ان کے کوئی اپنے دوست تھے، وہ ادھر شادی نہیں کرنا چاہتی تھی تو وہ گاڑیوں پہ آئے، انہوں نے حویلی سے چھلانگ لگائی، سب کے سامنے بھاگ گئے. مجھے نہیں پتا تھا اس کی شادی کا. وہ آیا میرے پاس رو رو کے پاؤں پکڑ رہا تھا، کہتا ہے جی مجھ سے غلطی ہو گئی، میری جو آج ذلت ہوئی کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں اور اللہ نے مجھے اتنا ذلیل کر دیا کہ اس کی مثال ہی دنیا میں نہیں ہے. اور مجھے اب سمجھ آئی کہ یہ جو آپ نے بات کی تھی بات ہوئی ہے. میں نے کہا مجھ سے معافی کیوں مانگتا ہے؟ آپ مسئلہ توحید مانیں اور اللہ سے معافی مانگے. تو اس وقت وہ رونے بھی لگ گیا اور مسئلہ بھی مان لیا. پتہ نہیں ابھی وہ زندہ ہے یا فوت ہو گیا ہے، پہلے تو وہ ملتا تھا، ابھی سال ہو گیا اس کو میں نے نہیں دیکھا. اس کے بعد اس نے داڑھی رکھی، اتنا کٹر مباحد بنا، خالص مباحد. جہاں میری تقریر ہوتی تو وہ وہاں پہنچتا. تو یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، ذاتیات نہیں، جو توحید کے دائی کے مقابلے میں آئے گا اللہ اس کو دنیا میں ایسا ذلیل کرے گا کہ آپ آنکھوں سے دیکھیں گے. اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے خلاف کئی لوگوں نے منصوبے بنائے، مختلف قسم کی سازشیں، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اور بڑی بڑی سازشیں کی. لیکن ہمیں بالکل اطمینان ہوتا ہے اور خوشی ہوتی ہے کہ اب یہ لوگ مسئلے کے مقابل آ رہے ہیں تو اللہ ان کو ذلیل کرے گا. اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ ایسا ذلیل کرتا ہے کہ منصوبے بنانے والے خود پھر ہم سے معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں، اور پھر بتاتے بھی ہیں ہم نے یوں کیا تھا، ہم نے یوں کیا تھا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. تو جب تک توحید کے ساتھ ہمارا اور عمل کوئی بھی نہیں، صرف یہ عمل اللہ قبول کرے کہ مسئلے میں دو نمبری نہیں، مسئلہ جو ہے وہ کتاب و سنت کا حق مسئلہ. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہماری دعوت حق ہے، ہمارا مسئلہ حق ہے، اور یہ اللہ مرتے دم تک حق مسئلے پہ قائم رکھے. ہاں بھئی دیکھو، انہو هو السمیع العلیم. ہاں بھئی کیا چل رہا تھا؟ ہوا ھذا حبیب اللہ، ھذا ولی اللہ. یہی اللہ کا حبیب ہے، یہی اللہ کا ولی ہے، یہی اللہ کا خاص آدمی ہے، یہی اللہ کا پوری مخلوق سے پسندیدہ ہے. ھذا، یہ اللہ کو پوری زمین والوں سے زیادہ محبوب ہے، اور یہی وہ ہے جس کی دعوت اللہ نے قبول کی، جس نے بلایا لوگوں کو اس طرف کہ اللہ نے قبول کیا اس میں اس کی دعوت کو. وَعَمِلَ صَالِحًا فِي إِجَابَتِهِ قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ هَذَا خلیفۃ اللہ. یہ اللہ کا خلیفہ ہے. ابن کثیر ھذا توبیخ للذین، اور آگے عاملہ صالحًا پہ کہتا ہے یہ زجر اور توبیخ ہے ان لوگوں کے لیے تواصوا باللغو، یہی لفظ ہے نا، جنہوں نے وصیت کی لغو فی القرآن میں، یعنی ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے کہ قرآن کا مقابلہ کرو. والمعنی ایو کلام احسن من القرآن. اور سمجھ رہے ہو میں نے کیا کہا تھا کہ نصاب کیا ہو؟ قرآن ہو. ایو کلام احسن من القرآن، کون سا کلام زیادہ خوبصورت ہے قرآن سے؟ ومن احسن قولا من الداعی الی اللہ وطاعتہ وہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لما کان الدعاء بالقول. آگے ذرا خیال کرنا صوفیو، لما کان الدعاء، یہ دعا صرف بیان سے نہیں ہوگی، اقامت توحید سے ہوگی. یہ دعوت الی اللہ صرف بیان کافی نہیں بلکہ کیا کرنی ہوگی؟ اقامت التوحید.
توحید کی اقامت ہوگی، اور توحید کی اقامت الیکشن سے نہیں ہوگی، توحید کی اقامت صرف دروس سے نہیں ہوگی، توحید کی اقامت یہ صرف بیانوں سے نہیں ہوگی، توحید کی اقامت ہوگی بس سیف۔ کس کے ساتھ ہوگی؟ بولو سارے، کس کے ساتھ ہوگی؟ ہاں، صرف دروس پہ خوش نہ رہنا کہ ہم درس پڑھا رہے ہیں، ہم مدرسے چلا رہے ہیں، ہم کتابیں پڑھا رہے ہیں، خدا کی قسم نہیں، تم درس بھی پڑھا رہے ہو، اپنی جان کا حد بھی ہے، اپنا لالچ بھی ہے، اور بے شک طالب علموں کو پڑھاتے رہو، شیخ الحدیث بنے رہو اور درس و تدریس کرتے رہو۔ اگر اقامت توحید کی محنت نہیں کی، قیامت کے دن اللہ کے ہاں مجرم بن کے جاؤ گے۔ سلیم صدر کے ساتھ وہ جائے گا جو اللہ کی توحید کی اقامت کی محنت کرے گا، طاغوتی نظام کے خلاف محنت کرے گا، دجالی نظام کے خلاف محنت کرے گا۔ اس لیے کھلے مسئلے نہیں، فمن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا۔ میرا دوست بزرگ ہو، یہ دوست بزرگ میرا جانمی ہے، یہ دعوت اللہ، دعوت بھی توحید کی، اور دعوت ہوگی بھی کس کی؟ اور تم اشاعتی بھی ذرا ادھورے ہو، پورے بن جاؤ۔ ہاں، تم بھی اپنی کمزوریاں دور کر لو۔ یہ صرف رسمی بیان نہیں، فیسوں والے بیان نہیں، توحید کی تجارت نہیں، بلکہ توحید کی کیا ہوگی؟ اقامت پہ جان بھی جائے گی، مال بھی جائے گا، جیل بھی آئے گی۔ لیکن یہ کام ذرا مشکل ہے، اس لیے تم نے بھی لوگوں کو اسی پہ مطمئن کیا کہ ہم درس قرآن دے رہے ہیں، ہمارے ہر پورے ملک میں دروس ہیں، پورے ملک میں درسگاہیں ہیں، پورے ملک میں ہم چھائے ہوئے ہیں۔ یہ سب بیکار ہوگا اگر اقامت توحید والا ایمان نہیں۔ اور تم امت کے وارث ہو، امت کے جب وارث ہو تو تمہارا حق بنتا ہے وراثت محمدی کو سنبھالنا، اور وراثت محمدی میں قرآن بھی ہے، سنت بھی ہے، اور اس دعوت میں تلوار بھی ہے، جہاد بھی ہے۔ جس قوم میں جہاد نہیں، جس جماعت میں جہاد نہیں، جس امت میں جہاد نہیں، وہ اگر وراثت الانبیاء کا دعویٰ کرتی ہے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ فراڈ کر رہے ہیں۔ نبی کا سچا وارث وہ ہوگا جس کی دعوت کے ساتھ الجہاد اور جہاد بالسیف ہوگا۔ یہ مسئلہ ذہنوں میں بٹھا دو، ہاں، لوگوں کو ٹھگیاں نہ لگاؤ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، ہاں، لما كانت دعاؤ بالقول، ہیں آپ وقت زیادہ دے، اللہ کرے سورہ توبہ پڑھ لیں ہم۔ وَالسَّيْفِ يَكُونُ لِلْاعْتِقَادِ، یہ قول اور سیف کس کے لیے ہوگی؟ آپ بولتے نہیں، وقت ضائع ہوتا ہے، کس کے لیے ہوگی؟ اور لکھا ہے آپ کے پاس یکون للاعتقاد، عقیدہ کے لیے، یکون للحجہ، اور ہوگی کس کے لیے؟ دلیل کے لیے۔ وکان العمل یکون للریا والاخلاص، اور یہ عمل جو ہے یہ کسے؟ لا یکون للریا، ریا کے لیے نہ ہو، اخلاص کے لیے ہو۔ دل علی انہ لا بد من التسریع بالاعتقاد للہ فی ذلک کلہ، تو یہ دلالت کرتا ہے عقیدے کا ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرو، وَأَنَّ الْعَمَلَ لِوَجْهِهِ، اور عمل اللہ کے لیے خالص کرو۔ عن ابی عبداللہ الواسطی رفعہ الی عمر بن الخطاب انہ قال، فرمایا الحمدللہ الذی امتن علی العباد، اس اللہ کی تعریفیں جس نے احسان کیا بندوں پر، بِأَن يَجْعَلَ فِي كُلِّ زَمَانٍ فترہ، کہ اللہ نے ہر زمان میں فترۃ من الرسل،
جب رسولوں کا انقطاع ہو گیا اللہ نے رکھا ہے یجعل بقایا من اہل العلم. سمجھو سمجھو سمجھو. جب رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اللہ نے کیا فضل کیا؟ بقایا من اہل العلم، اہل علم کا بقایا رکھا. کون اہل علم؟ یدعون من ضل الی الہدی، جو دعوت دیتے ہیں گمراہوں کو ہدایت کی طرف. ویصبرون منہم علی الاذی، اور اس معاملے میں جتنی ان کو گالیاں ملیں، تانے ملیں، مخالفتیں ملیں، اس پہ وہ کیا کرتے ہیں؟ یصبرون، صبر کرتے ہیں. آگے خیال کرنا خدا کے لیے عجیب جملہ ہے. فرماتے ہیں وَيُحْيُونَ بِکتاب اللہ، یحیون بکتاب اللہ اہل الامر، جو زندہ کرتے ہیں اللہ کی کتاب سے جو اندھے لوگ ہیں ان کو. کم من قتیل لابلیس، کتنے ابلیس کے مارے ہوئے، بے شمار ابلیس کے مارے ہوئے. قد احیوہ، انہوں نے زندہ کیا. وضالن، اور کتنے گمراہ جو انہوں نے ان کی رہنمائی کی. بذلوا دماءہم واموالہم، انہوں نے خرچ کیے اپنے خون بھی اپنے مال بھی. دون ہلاکت العباد، بندوں کی ہلاکت کو بچانے کے لیے. فما احسن، کتنا بہترین ہے ان کا اثر لوگوں پر. واقبح، اور کتنا برا ہے لوگوں کا اثر ان پر. یقتلونہم فی سالف الدہر، لوگ ان کو قتل کرتے ہیں. الی یومنا ھذا، آج کے دن تک. بالحدود ونحوھا، لوگ مارتے ہیں ان پہ حدیں لگاتے ہیں. امام احمد بن حنبل جیسے کوڑوں کے نیچے ہیں، امام ابو حنیفہ جیسے، امام ابن تیمیہ جیسے، ابن القیم جیسے، شاہ شہید جیسے، یہ سارے کے سارے الی یومنا ھذا بالحدود ونحوھا. فما نسیہم ربک، ان کو تیرا رب بھولا نہیں ہے. وما کان ربک نسیا. جعل قصصہم ھدی، اللہ نے ان کے قصے کو ہدایت بنا دیا. وَأَخْبَرَ عَنْ حُسْنِ مَقَالَتِهِمْ، اللہ نے ان کی خوبصورت گفتگو کو ذکر کیا. ان کے حق میں تقصیر نہ کرنا. فَإِنَّهُمْ فِي مَنزِلَةٍ رَفِيَّةٍ، اللہ کے ہاں ان کے بڑے اونچے مقام ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُمُ الْوَصِيَّةُ، اگر وصیت پہنچ جائے ان کو تو وصیہ ان کو لوگوں نے گرانے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے ہاں ان کے اونچے اور رفیع مقام ہیں. البدع لابن وضاح، صفحہ نمبر 26. سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہیں؟ مزے کی عبارت ہے لیکن تم سوئے ہوئے ہو. بہت خوبصورت عبارت ہے. وہ کیا کریں گے؟ من احسن قولا ممن دعا، یہ کون ہے؟ یحیون بکتاب اللہ، کس کے ساتھ لوگوں کو زندہ کرتے ہیں؟ فضائل اعمال کے ساتھ یا کتابڑیوں کے ساتھ؟ ہیں شیطان کم من قتیل لابلیس، بڑے شیطان کے مارے ہوئے ان کو بدعتیوں مشرکوں کو انہوں نے راہ دکھائی ہے. کہتے ہیں ان پر لوگ مارتے ہیں، حملے بھی کرتے ہیں، لیکن او دعات توحید، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تمہیں بھول گیا ہے. سمجھے اللہ بھولنے والا نہیں. اللہ نے سارے تمہارے اجر جمع کر رکھے ہیں اور قیامت کے دن سارے اجر تمہیں ملیں گے. سبحان اللہ. یہ عبارت ہے سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل. آگے حضرت عبداللہ ابن مبارک یوسف بن اسباد کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا انا للہ عند کل بدعۃ قید بہل اسلام ولیا. سبحان اللہ. بڑی عبارت ہے بھائی. ہر بدعت، ہر بدعتی فرقہ
جب بھی کوئی اہل بدعت کا فرقہ اٹھائے تو اللہ نے اس کو کنٹرول کیا ہے، ایک ولی کو مقرر کیا ہے، من اولیائہ ہی، اپنے اولیاء میں سے، یذب عنہا۔ او بزرگوں، بڑی آپ کی خوش قسمتی ہے، جب بھی کوئی بدعتی کھڑا ہوا، اہل بدعت کا فرقہ کھڑا ہوا، تو اللہ نے اسلام کو بچایا ہے کس کے ذریعے؟ ولیاً۔ معلوم ہوتا ہے اہل بدعت پر رد کرنا یہ اصل اولیاء کا کام ہے۔ جو اہل بدعت پہ رد کرنے والے ہیں یہ ہیں اولیاء اللہ۔ تم وہ اولیاء دیکھتے ہو جو دیواریں بھگائیں، 40 سال پانی میں رہیں، وہ تو مگرمچھ ہیں۔ 40 سال پانی میں رہنے والے، الٹا کنویں میں لٹکنے والے یہ چمگادڑ، یہ اولیاء اللہ نہیں ہیں۔ پانی پہ چلنے والے اور ہواؤں میں اڑنے والے ڈوڈر، یہ اولیاء اللہ نہیں، بلکہ یہ ہیں سبحان اللہ۔ بعض عبارتیں ایسی ہیں بندہ ساری رات ان پہ بیٹھے رہے ہیں۔ جب ہم نے اصل کتابوں سے نکالی اس وقت جب مزہ آیا ان عبارتوں پر کہ انا للہ عند کل بدعت ولیہ، اللہ کے لیے ہر بدعت کا مقابل ایک ولی ہے۔ اب پوری دنیا میں چلے جاؤ، مجدد الفسانی کھڑا ہوگا بدعت اکبری کے مقابل، شاہ ولی اللہ کھڑا ہوگا بدعت ہند کے مقابل، شاہ اسماعیل کھڑا ہوا بدعت بریلویت کے مقابل، اور مولانا حسین علی کھڑے ہوئے، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر کھڑے ہوئے، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کھڑے ہوئے۔ پوری 14 صدیوں کی تاریخ دیکھ لو، جب بھی کوئی بدعتی اٹھا تو اللہ نے ایک ولی کو مسلط کر دیا، اس بدعت کا اس نے کچومر نکال دیا۔ ولی من اولیائی یذب عنہا وینطق بعلامتہا فاغتنموا حضور تلک المواطن۔ اس کو غنیمت سمجھ لو، اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ اور ابن مبارک کہتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ اس ولی کا وکیل کافی ہے، ساری دنیا اس کے خلاف الٹے پاؤں چلے اور اپنے پرائے منہ کا زور لگائیں، ہاتھ کا زور لگائیں، کفا باللہ وکیلا۔ اس پہ یقین ہونا چاہیے جو آپ دین کا کام کرنے والے ہیں، اس عبارت کو کبھی نہ بھولنا۔ یہ بھی اور اوپر والی، یہ بھی البدع، یہ بڑی بہترین کتاب ہے ابن وضاح کی، بہت ہی عجیب کتاب ہے۔ ہاں، ابن مسعود کہتے ہیں علیکم بالعلم، تم پر علم حاصل کرنا ہے، قبل ان یقبض، قبضہ کرنے، علم کے قبض ہونے سے پہلے، وقبضہ ذہاب اہلہ، علم کا اٹھ جانا، اہل علم کا چلا جانا ہے، اہل علم چلے جائیں گے تم رہ جاؤ گے۔ علیکم بالعلم، تم پر علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ فإن أحدكم لا يدري، ایک تمہارا نہیں جانتا، متا، کب وہ محتاج ہو جائے اس علم کی طرف، اور کم متاع عندہ، محتاج ہو جس کے پاس وہ ہو۔ خدا کی قسم یہ چیز آپ کو ابھی نہیں سمجھ آ رہی، یہ ہمیں پتہ ہے اس چیز کا۔ اب ایسا کوئی عالم نہیں رہا کہ جب ہمیں اشکال پڑے تو ہم اس کی طرف رجوع کریں، ہمیں بھی اشکال پڑتی، اور کوئی ایسا عالم نہیں کہ جس سے ہم پوچھیں کہ یہ مسئلہ کیسا ہے۔ جس سے ہم پوچھتے ہیں وہ بیچارہ اشکال ہی نہیں سمجھتا، جواب کیا دے گا؟ یہ آپ کو ابھی نہیں سمجھ۔ یہ ہمارے حضرت تھے نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ وہ لوگ تھے جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا تو ان سے ہمیں جواب ملتا۔ اب تو ہم ترستے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ اشکال پیدا ہو گیا، اب ہمیں مطمئن کون کرے گا؟
ایسا کوئی آدمی ہی نہیں کہ جس کے پاس ہم اپنا اشکال لے جائیں. جس کے پاس لے جاتی ہیں وہ منڈی پھلر وہاں کے ایک ہمارے بزرگ تھے عالم، وہ لوگوں کا بڑا احترام کرتے تھے. تو ایک دن ایک آدمی آ گیا، بڑی پگڑی، ہفت تک سام، این کے پگڑی، لمبا چولا، قمیض، سفید کپڑے، خوشبو لگی ہوئی اور کالی اینک لگائی ہوئی اور بڑا اونچا کھونڈا، اور یہ پورے ہفت تک سام کر کے وہ آ گیا. تو سال پڑھا رہے تھے، انہوں نے کہا طالب علموں کو سمجھا کہ کوئی شیخ الحدیث آ گئی ہے. انہوں نے کہا کہ چلو آپ سائڈ پہ آئیں، میں ذرا اس عالم سے گفتگو کرتا ہوں. تو استاد آپ سیٹ سے اٹھے، نیچے بیٹھے، اس کو جہاں بٹھایا. پوچھا جی آپ کے اس میں گرامی؟ کہتے جی میرا نام جوسف ہے. جوسف، یوسف کو کہہ رہا تھا جوسف. استاد نے کہا ادھر آ الو کے پٹھے، ادھر آ، نیچے اتر. طالب علموں کو ادھر آؤ ادھر آؤ، یہ تو کوئی خبیث یوسف آیا ہے. میں نے سمجھے عالم آئے. وہ یوسف کو بولا جوسف ہے جی نا. تو جب تک نہیں بولا تھا بڑا روب تھا، جب بولا اب ہم بھی حیران ہیں، ہمیں بھی ایسے جوسو بھی ملتی ہے. اگر کوئی اشکال پڑ جائے کوئی مسئلے پر تو کوئی ایسا عالم میری نظر میں نہیں ہے. ہم نے جتنوں کے سامنے کہا وہ پہلے اشکال در اشکال میں پڑے ہوتے ہیں، وہ اشکال ہی نہیں سمجھ سکتے جواب کیا دیں گے. تو اس کی قدر آپ کو بھی آئے گی، ہمیں اس کی صحیح قدر آئی ہے. جب ہمارے اساتذہ چلے گئے، مولانا محمد سعید صاحب تھے بلند والے رحمت اللہ علیہ، علم کے سمندر تھے. اور اسی طرح بڑے بڑے ہمارے اساتذہ، اللہ ان پر اپنے نور کی بارش کرے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے. وہ دیانت دار علم کے شاہ سوار تھے، دنیا سے چلے گئے. اب ہم ترستے ہیں کہ کس کے پاس جائیں اور اپنے جفتا کرو الاما اندہ ستجدون اقواما، تم پاؤ گے لوگوں کو یزعمون انہم یدعون الی کتاب اللہ، ایسے لوگ تمہیں ملیں گے کہ تم گمان کرو گے یہ قرآن بیان کر رہے ہیں. سمجھے ہو؟ اور دوڑے مائیوں والے خطیب، یدعون الی کتاب اللہ، قرآن کا نام لیں گے. وَقَدْ نَبَذُوا وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، یہ آج کے سارے خطیب تاجر، خطیبوں سے مراد کیا ہے؟ تاجر. علماء حق کی ہم توہین نہیں کرتے، جو خطبائے توحید و سنت ہیں ان کو ہم نہیں کہہ رہے، تاجر خطیبوں کی بات ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لو. یہ وہی ہے قَدْ نَبَذُوا وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ عَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ، علم تم پر ضروری ہے. وَإِيَّاكُمْ وَالتَّبَدُّعَ، بدعات سے بچ جانا، تنطع سے بچنا، تعمق سے بچنا ہے. خامخواہ یہ ہفت اقسام بننے سے بچ جانا اور تعمق کمانا، خامخواہ کیڑے نکالنے سے یہودیوں کی طرح اس سے بچنا. وَعَلَيْكُمْ بِالْعَتِیقِ، تم پر ضروری ہے ما انا علیہ و اصحابی کی پیروی کرنا. عتیق سے مراد سمجھے اولئک اصحاب محمد، یہ اسی کی طرف اشارہ ابن مسعود ہے. عتیق وہ پرانا دین، پرانا وہی ہے جو ما انا علیہ و اصحابی والا ہے، وہی دین ہے. یہ سمجھ گئے نا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس کے بعد اگلا حاشیہ اما ينزغنک من الشیطان پر، آیت نمبر 36. یہ بھی ذرا دیکھ لو. وَلَمَّا كَانَ الشَّيْطَانُ عَلَى نَوْعَيْنِ، شیطان دو قسم پر ہے. ایک وہ نوع ہے کہ سامنے نظر آتا ہے، مثلا کربوگا شریف والا، یہ شیطان حصی طور پہ نظر آتا ہے. بڑے بڑے پیر، مولانا ذوالفقار صاحب، یرا احیاناً یہ نظر آتی. ہاں
وہ چھوٹے شتونگڑے، یہ بڑے شیطان کی بات ہے، چھوٹے چھوٹے شتونگڑوں کی بات نہیں ہے۔ ہاں بھائی وہ قرانا ہے، قرانا کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے شتونگڑے، ہاں یہ شیطانوں کی بات ہے۔ ہووا شیطان ان سے، شیطان انس اے گھمن شمن اکاڑوی شکاڑوی ایسے انسان یہ نظر بھی آتے ہیں، بنو الا جرا ایک قسم ہے نظر نہیں آتی، وہ شیطان جنی ہے۔ اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کو کہ اکتفا کرے من شر شیطان الانس بالاعراض عنہ، جو ہو نا انسان شیطان اس سے ذرا اعراض کرو، بالعفو والدفع باللتی ہی احسن، اس کے ساتھ اخلاق رکھو، ومن شیطان الجن، اور جو جنی شیطان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان، استعاذہ باللہ من ہو، اب جمع بین النوعین فی سورۃ الاعراف، سورۃ الاعراف میں دونوں کو جمع کیا، اور سورۃ المومنین میں اور سورۃ فصلت میں، اور استعاذہ قرات میں، اور بس ذکر ابلغ فی دفع شر شیاطین الجن والعفو والاعراض والدفع بالاحسان ابلغ فی دفع شر شیاطین الانس، جن سے شیطان سے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور جب مولوی بریلوی کو دیکھو، بلتی کو، شیطان شیعہ ذاکر، اس وقت پڑھ لو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور اس سے کیا کرو اعراض۔ اور مولویوں کو تھوڑی سی لڈو دے دو، حلوہ دے دو، ان کو یہ ہدیہ ہے جی، اور اس کے بعد خوب مسئلہ بیان کرو، اس کو حلوے پہ لگاؤ، چائے پہ بلا کے، اور خوب مسئلہ۔ ہمارے استاد تھے بیگم پورہ میں، یہ جہاں پیر ذوالافقار پڑھا ہے، پیر ذوالافقار اور ہم یہ استاد بھائی بھی ہیں، یہ بھی وہاں پڑھتا رہا ہے۔ تو وہ ان کا طریقہ تھا، وہ بڑی دعوت کرتے، حلوہ پکاتے، پلاؤ پکاتے، اور بڑا گوشت ڈالتے، بڑا دعوت کا انتظام کرتے، اور سارے بدتیوں مشرکوں کو بلا لیتے، ان کے سامنے کھانا رکھتے، اور آپ کھڑے ہو کے تقریر شروع کر دیتے۔ اب وہ بھاگ بھی نہیں سکتے تھے، کھانا کھاتے، اور ہم نے بڑھانے میں یہ ترتیب شروع کی، پورا سال یہی ترتیب رہی، ماشاءاللہ بہت فائدہ ہوا، بہت سارے نوجوانوں کو، جہاں ہمارے نوجوان جہاں موجود بھی ہیں، یہ بھی تھے، ان کو اللہ جزائے خیر دے، ابھی دورے میں بھی شریک ہیں، انہوں نے انتظام کیا، اور بہترین انتظام کیا۔ حافظ سفیر صاحب ہیں، اور ہمارے یہ دوسرے ساتھی یہ سامنے بیٹھے ہیں، یہ ہیں، اور اس طرح اور ہمارے بعض ساتھی تھے، انہوں نے انتظام کیا، اور بڑا فائدہ ہوا، بڑا فائدہ۔ سارے بریلویوں کو دعوت دیتے، اور ان کو آخر میں چاولوں کا لالچ ہوتا، اور گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ میں درس دیتا، سوال و جواب کی مجلس کر کے پھر ان کو کہتے آؤ چاول کھاؤ۔ تو اس کا بڑا فائدہ ہوا، اللہ کرے پھر بھی یہ سلسلہ جاری ہو جائے۔ تو بس وہ کوئی ایسا اخلاص تھا کہ وہ سلسلہ زبردست چلا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ان کو تھوڑی سی روٹی ڈال لو اور پھر مسئلہ سمجھاؤ، چاول شاول کھلاؤ، حلوہ شلوہ، سمجھ گئے کہ نہیں؟ اور حسنہ یہی ہے، ان کو دوا الداء من شر ما یرا وذاک دوا الداء من شر محجوب۔ اسی طرح کوئی بدعتی مولوی ہو، اس کو کبھی نسوار دے دو، کبھی ٹافیاں دے دو، کبھی اس کو حلوہ کھلاؤ، تکریماً نہیں، تالیفاً للقلوب۔ ہیں کوئی خدا نہ خواستہ آپ کہیں پڑھتے ہیں، وہاں کوئی ایک آدھ استاد بیمار ہے، اس کو تھوڑا سا حلوہ شلوہ دے کے اور اس کو تھوڑا سا مسئلے کا ٹیکہ لگا دو۔
یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو سن رہے ہو کہ نہیں؟ تم بھی بالکل خشک نہ بن جاؤ. کوئی چیز کھلاؤ بھی صحیح. کھلا کے ہاں تم ہمیں کوئی چیز نہیں کھلاتے تو ان کو کیا کھلاؤ گے؟ حضرت شیخ القرآن فرماتے تھے کہ میں نے تمہیں غیر اللہ کی نیازوں سے روکا، تم نے کہا بھی بالکل ٹھیک، ہم اللہ کے نام پہ بھی نہیں دیں گے. تو میں نے تو تمہیں کہا غیر کے نام پہ نہ دو. دیکھو اللہ آپ سب سے دین کی خدمت لے بھائی، آپ کو اللہ توحید کا سچا دائی بنا دے. وَمِنْ آیَاتِهِ دلیل